الصورة والاكتساب بالنظر وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول وقد يقع فيه الخطأ۔ تصور اور تصدیق کی جانب علم کی جب تقسیم ہو گئی تو اب ان میں سے ہر ایک کی تقسیم کر رہے ہیں، تصور اور تصدیق۔ پیچھے دیگر ساری کتابوں میں یہی پڑھا ہوگا کہ علم کی جو قسمیں ہیں تصور اور تصدیق، پھر ان میں سے ہر ایک کی جو قسمیں ہیں بدیہی اور نظری، یوں کہہ سکتے ہیں ضروری اور کسبی۔ بدیہی اور کسبی، ضروری کسے کہتے ہیں یہ بالکل ظاہر بات ہے، نظری اور کسبی کسے کہتے ہیں یہ بھی ظاہر بات ہے، دونوں مترادف۔ لیکن انہوں نے ایک نئے طریقے سے یہ تقسیم کی ہے، نئے لفظ کا استعمال کیا ہے، وَيَقْتَسِمَانِ۔ اقتسم، یقتسم کا مطلب ہوتا ہے حصہ لینا۔ اقتسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حصہ لینا۔ یہ کہتے ہیں وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ، بالضرورت پر بھی چھوڑو، یہ تو بدیہی کے معنی میں ہے، الضرورۃ والاکتساب، اور وہ دونوں حصہ لیتے ہیں بدیہی سے اور کسبی سے، اور وہ دونوں حصہ لیتے ہیں بدیہی سے اور کسبی سے۔ اب یقتسمان میں جو تثنیہ کی ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے تصور اور تصدیق کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک حصہ لیتے ہیں بدیہی سے اور نظری سے، یعنی ضروری سے اور کسبی سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصور کی بھی دو قسمیں ہوں گی، ضروری اور کسبی، اسی طرح بدیہی کی اور تصدیق کی بھی کیا قسمیں ہوں گی؟ دو قسمیں ہوں گی، کیا؟ بدیہی اور نظری، یا ضروری اور کسبی۔ تو اس کو انہوں نے سابقہ روایتوں کی طرح نہ بیان کر کے نئے سرے سے بیان کیا کہ ان میں سے ہر ایک یہ حصہ لیتا ہے۔ تو مثال کے طور پر تصور نے ضروری سے حصہ لیا تو وہ ہو گیا تصور ضروری، یعنی تصور بدیہی، اور کسبی سے حصہ لیا تو ہو گیا تصور کسبی یا تصور نظری۔ ایسے ہی تصدیق نے ضروری سے حصہ لیا تو وہ ہو گیا کیا؟ تصدیق ضروری، اور کسبی سے حصہ لیا تو وہ کیا ہو گیا؟ تصدیق کسبی۔ تو کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں۔ جو آپ پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں وہی چیز ہے، اسی کو انہوں نے نئے طریقے سے بیان کر دیا، صرف الفاظ الگ بیان کر دیے ہیں، الگ رکھ دیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی وہی کہ تصور اور تصدیق کی ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، تصور بدیہی، تصور نظری، یا تصور ضروری، تصور کسبی، اور تصدیق ضروری اور تصدیق کسبی۔ تو لفظ سے تو پہلے تقسیم ہو رہی ہے سیدھے سیدھے کس کی طرف؟ ضروری اور کسبی کی طرف۔ کس کی طرف؟ لفظ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ تقسیم ہے کس کی طرف؟ ضروری اور، لیکن ضروری اور کسبی سے ہی بالواسطہ تقسیم ہو رہی ہے کس کی طرف؟ تصور اور تصدیق کی طرف۔ تو صریحتاً یا صراحتاً جو تقسیم ہو رہی ہے وہ ضروری اور کسبی کی طرف، اور ان کے واسطے سے تقسیم ہو رہی ہے کس کی طرف؟ تصور اور تصدیق کی طرف۔ اور جو چیز کنایتاً ثابت ہو وہ اس سے زیادہ بلیغ ہوا کرتی ہے جو چیز صراحتاً ثابت ہو۔ اس لیے انہوں نے صراحتاً کو اختیار نہ کر کے کس کو اختیار کیا ہے؟ کنایتاً کو، کیونکہ کنایتاً یہ زیادہ بلیغ ہوا کرتا ہے۔ وَيَقْتَسِمَانِ الاقتسام بمعنى اخذ القسمت على ما فی الاساس۔ اساس یہ لغت کی ایک کتاب ہے، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اقتسام کا معنی ہوتا ہے اخذ القسمت، یعنی حصہ لینا۔ اے یقتسم التصور والتصدیق کل من وصفی ضرورت ای الحصول بلا نظر۔ یہ تعریف بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت کی تعریف کیا ہے؟ بغیر غور و فکر کے کسی چیز کا حاصل ہونا، اور کسب کا معنی، اکتساب کا معنی ہے غور و فکر کے ذریعے کسی چیز کا حاصل ہونا۔ یعنی تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک بدیہی سے حصہ لے گا، بدیہی کا مطلب یعنی جو بلا نظر و کسب کے حاصل ہو، والاکتساب، اور حصہ لیں گے کس سے؟ اکتساب سے۔ اکتساب کا مطلب جو حاصل ہو کس سے؟ نظر و فکر کے ذریعے۔ فَيَأْخُذُ التَّصَوُّرُ قِسْمًا مِنَ الضَّرُورَةِ، تو اب تصور ایک حصہ لے گا کس سے؟ ضرورت سے۔ فَيَصِيرُ ضَرُورِيًّا، تو کیا ہو جائے گا؟ تصور ضروری ہو جائے گا۔ قسم من الاکتساب، اور ایک حصہ لے گا تصور کس سے؟ اکتساب سے۔ فیصیر کسبیا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کسبی ہو جائے گا۔ وقد الحال بالتصدیق، یہی حال تصدیق کا ہوگا۔
کہ وہ بھی ایک حصہ لے گا ضروری سے تو وہ تصدیق ضروری، اور ایک حصہ لے گا کسبی سے تو وہ ہو جائے گا کیا؟ تصدیق کسبی۔ فالمذکور فی هذه العبارہ صریحۃ، تو اس عبارت میں صراحتاً جو ذکر کیا گیا ہے ہوا انقسام الضرورت والاکتساب، وہ ضرورت اور اکتساب کا انقسام ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ان دو قسمیں ہیں، بدیہی الگ چیز ہے اور کسبی الگ چیز ہے۔ تو صراحتاً تو اس کو ذکر کیا نا، الضرورت والاکتساب ادھر منقسم ہوتے ہیں۔ وَيُعْلَمُ انقسام من کل من التصور والتصدیق الى الضروری والکسبی ضمنا، لیکن اسی سے تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کا انقسام ضروری اور کسبی کی طرف ضمنا معلوم ہو جائے گا، وکنایتاً اور کنایتاً، وہی ابلغ واحسن من الصریح، اور ضمنا اور کنایتاً کسی چیز کا معلوم ہونا یہ صراحت اور سے صراحتاً اور وضاحتاً بیان کرنے سے زیادہ بلیغ اور زیادہ صریح ہوا کرتا ہے، زیادہ اچھا ہوا کرتا ہے۔ تو اب کتنی قسمیں ہوئی تصور اور تصدیق کی؟ دو، تصور نظری، تصور بدیہی، تصدیق نظری اور تصدیق بدیہی۔ لیکن حقیقت میں انقسام کس کی طرف ہے؟ لفظوں میں ضروری اور کسبی کی طرف، لیکن ان کے واسطے ہی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تقسیم کس کی ہو رہی ہے؟ تصور اور تصدیق کی۔ تو واسطے سے ثابت ہونا یہ زیادہ بلیغ اور زیادہ اچھا ہے۔ بالضرورت، دیکھو اوپر ایک لفظ ہے وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَت، ترجمہ ہوگا بدیہی طور پر یہ دونوں حصہ لیتے ہیں ضرورت سے اور اکتساب سے، بدیہی طور پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور اور تصدیق کا بدیہی اور نظری کی طرف منقسم ہونا یہ ایک بدیہی چیز ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک، یعنی کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے، یہاں پر یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بدیہی اور نظری کی طرف کیوں منقسم ہے۔ کہتے ہیں یہ چیز بالکل بدیہی ہے۔ کچھ لوگ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو یا تو سارے کے سارے تصورات اور تصدیقات بدیہی ہوں گے یا سارے کے سارے تصورات اور تصدیقات نظری ہوں گے، اور یہ دونوں باطل۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں یہ دونوں باطل، کیوں؟ کیونکہ سارے کے سارے تصورات اور تصدیقات اگر بدیہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی ضرورت نہ رہے، حالانکہ ہم بہت سی چیزوں کو حاصل کرنے کے کیا ہے؟ محتاج ہیں کہ نہیں محتاج ہیں؟ مثلا تصور میں جن کا تصور کرنا ہے، ہمیں ملائکہ کا تصور کرنا ہے، روح کا تصور کرنا ہے، یہ بدیہی طور پر معلوم نہیں ہے بلکہ ان کو معلوم کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی عالم حادث ہے کہ قدیم ہے، یہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ معلوم کرنا پڑے گا۔ تو اگر سارے کے سارے تصورات بدیہی ہوتے تو یہ سب بھی ہمیں کیا ہوتے؟ معلوم ہوتے، حالانکہ معلوم نہیں۔ اور سارے کے سارے تصورات اور تصدیقات نظری بھی نہیں، سارے کے سارے تصورات اور تصدیقات نظری بھی نہیں، کیونکہ اگر سارے کے سارے تصورات اور تصدیقات نظری ہو جائیں گے تو پھر یا تو دور لازم آئے گا یا تسلسل۔ یہ نہیں پڑھا ہے کہیں، پیچھے پڑھا ہوگا، یا تو دور لازم آئے گا یا تسلسل۔ کیسے؟ مان لیجئے کہ آپ نے سارے تصورات کو کیا مان لیا؟ نظری۔ اب ایک مجہول نظری کو حاصل کرنے کے لیے آپ دوسرے تصور کی طرف جائیں گے، وہ بھی کیا ہے؟ نظری ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے تیسرے کی طرف جائیں گے، وہ بھی کیا ہے؟ نظری۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر پلٹتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ دور، اور ایسے ہی چلتا رہے گا تو کہاں تک جائے گا؟ غیر متناہی جائے گا۔ تو سارے کے سارے تصورات نظری ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بعض تصورات نظری ہیں اور بعض بدیہی ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ والی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تصور اور تصدیق کا بدیہی اور نظری کی طرف منقسم ہونا یہ خود بدیہی بات ہے۔ یہ خود بعض بدیہی ہیں اور بعض نظری ہیں، کیونکہ ہم بہت سے تصورات ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، جیسے حرارت اور برودت کا تصور۔ ٹھنڈے اور گرم کو جاننے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے؟ وہ تو ویسے ہی معلوم ہو جائے گا۔ ایسے ہی بہت سی تصدیقات ہیں ہمیں بدیہی طور پر معلوم ہے۔ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، اس کو جاننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، اس بات اور نفی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس کو جاننے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ایسے ہی بہت سے تصورات وہ ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، ان کو معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی، جن کا تصور، ملائکہ کا تصور، جنت اور جہنم کا تصور، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم کرنا پڑیں گی۔ ایسے ہی بہت سی تصدیقات ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کو معلوم کرنا پڑے گا، جیسے عالم حادث ہے کہ نہیں حادث ہے، یہ حاصل کرنا پڑے گا۔ تو بعض تصورات وہ ہیں جو معلوم ہے اور بعض تصدیقات بھی وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہے۔ اسی طرح بعض تصورات وہ ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے اور بعض تصدیقات وہ ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے، جن کو حاصل تو بعض بدیہی ہے اور بعض نظری ہے۔ تو تصور اور تصدیق کا
ان دونوں کی طرف منقسم ہونا، کس کی طرف؟ بدیہی اور نظری کی طرف، یہ خود بدیہی ہے، اس پر کسی دلیل کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں بالضرورت اشارۃ الی ان ھذا القسمۃ بدیہیۃ، یہ جو تقسیم کی ہے تصور اور تصدیق کی، کس کی طرف؟ بدیہی اور نظری کی طرف، یہ خود بدیہی ہے، لا یحتاج الی تجشم الاستدلال، یہ کسی استدلال کی محتاج نہیں ہے، یعنی کسی دلیل قائم کرنے کی محتاج نہیں ہے، کمر تکبہ القوم، جیسا کہ بہت سے منطقیوں نے اس کا ارتکاب کیا کہ انہوں نے اس پر یہ دلیل دی ہے، وہی دلیل جو میں نے کہا کہ یا تو سارے کے سارے بدیہی ہوں گے یا سارے کے سارے نظری، کہتے ہیں یہ دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ تصور اور تصدیق بعض بدیہی ہے اور بعض نظری۔ لِأَنَّ، یہ انہوں نے کیوں کہا کہ یہ بالکل بدیہی ہے تصور اور تصدیق کی تقسیم؟ کہتے ہیں اس لیے لِأَنَّ اِذَا رَجَعْنَا إِلَى وِجْدَانِنَا، اس لیے کہ جب ہم اپنے وجدان، اپنے عقل نفس کی طرف رجوع کریں، وجدنا من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بہت سے تصورات ہمیں بلا نظر و کسب کے معلوم ہیں، جیسے حرارت و برودت کا تصور، اور بعض وہ تصورات ہیں جو ہمیں نظر و فکر سے حاصل ہوں گے، جیسے کہ ملک، جن وغیرہ کی حقیقت کا تصور۔ تو اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ بعض بدیہی ہیں اور بعض نظری ہیں۔ وَقَدَا مِنَ التصدیقات، ایسے ہی تصدیقات میں ما یحصل بلا نظر، کچھ وہ ہیں جو بغیر نظر و فکر کے حاصل ہوں گے، جیسے اس بات کی تصدیق کہ سورج نکلا ہے، اس کو جاننے کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، یا یہ کہنا کہ النار محرقۃ، آگ جلانے والی ہوتی ہے، بالکل بدیہی بات ہے۔ وَمِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِالنَّظْرِ، اور کچھ وہ تصدیقات ہیں جو نظر و فکر سے حاصل ہوں گی، جیسے کہ اس بات کی تصدیق کہ عالم حادث ہے اور صانع عالم موجود ہے۔ تو تصدیقات بھی دو طرح کی ہو گئی، بعض وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہیں اور بعض وہ ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو خود اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بعض تصدیقات بدیہی ہیں اور بعض نظری ہے، ایسے ہی پیچھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بعض تصورات بدیہی ہیں اور بعض تصورات نظری ہیں، تو اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تصور اور تصدیق کی یہ دونوں قسمیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ تو بالکل بدیہی بات ہے۔ قولہ وہو ملاحظۃ المعقول، ای نظر توجہ النفس نحو الامر المعلوم لتحصیل امر غیر معلوم۔ اوپر دیکھو لکھا ہوا ہے، اور تصور و تصدیق بدیہی طور پر حصہ لیتے ہیں ضرورت سے اور اکتساب سے، بالنظر، نظر کے ذریعے۔ اکتساب کس کے ذریعے ہوگا؟ دوسرے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے آپ کس کی ضرورت پڑے گی؟ آپ کو نظر کی، غور و فکر کی۔ یہاں سے نظر کی تعریف کر رہے ہیں، یہاں سے کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ نظر کہتے ہیں معقول کو ملاحظہ کرنا کسی امر مجہول کو حاصل کرنے کے لیے۔ ترتیب امور معلومۃ لتتعدی الی امر مجہول، امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس سے ہم کسی امر مجہول تک پہنچ جائیں۔ تو امور معلومہ، امور معقولہ کا لحاظ کرنا، ملاحظہ کرنا، تاکہ ہم کسی امر مجہول کو حاصل کرنے۔ مثال کے طور پر ہمیں انسان کی حقیقت معلوم کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم غور کریں گے کہ حیوان بھی ہوتا ہے، ناطق بھی ہوتا ہے، ہمیں یہ جب معلوم ہے کہ حیوان یہ ہے، حساس متحرک بالارادہ کو کہتے ہیں، ناطق جس کے اندر قوت گویائی ہو، تو اب آپ پہلے حیوان کو لگائیں گے، اس کے بعد ناطق کو لگائیں گے اور کہیں گے الانسان ما ہوا، تو جواب ملے گا کیا؟ حیوان ناطق۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہو جائے گی؟ انسان کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو امور معلومہ حیوان ناطق یہ تھے، ہم نے ان کو ترتیب دیا تو اس کے ذریعے ہمیں انسان کی کیا معلوم ہو گئی؟ حقیقت معلوم ہو گئی کہ نہیں معلوم ہو گئی؟ تو امور معلومہ کا ملاحظہ کرنے سے ہم امر مجہول تک پہنچ گئے، ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ لیکن یہاں پر ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب، اعتراض یہ ہے کہ تمام مناطقہ نے ملاحظۃ المعلوم کہا ہے، اس کا لفظ استعمال کیا ہے، ملاحظۃ المعلوم لے امر المجہول، امور المجہول، یعنی امور مجہولہ کو حاصل کرنے کے لیے امور معلومہ کا ملاحظہ کرنا۔ انہوں نے کہا ہے ملاحظۃ المعقول، ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول۔ تو پھر انہوں نے مناطقہ کا جو عام طریقہ تھا اس سے ہٹ کر ایک نئے لفظ کا استعمال کیوں کیا؟ اس کی انہوں نے یہاں پر 2-3 وجہ بیان کی ہیں، فائدے سمجھ لو۔ پہلا جواب اس کا انہوں نے یہ دیا ہے کہ ہم نے تعریف میں لفظ مشترک سے بچنے کے لیے لفظ معقول کا استعمال کیا۔ کیسے؟
کہتے ہیں کہ معلوم بنا ہے لفظ علم سے، معلوم بنا ہے کس سے؟ لفظ، اور علم چند معنوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔ علم کا اطلاق حصول صورت الشیء فی العقل، مطلق علم پر بھی ہوتا ہے، اور علم کا اطلاق یقین پر بھی ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کا علم ہے، یہاں علم کس معنی میں؟ مان لو میں نے تمہیں دیکھا کہ تم بیٹھے ہو تو میں کہوں گا مجھے تمہارے بیٹھنے کا علم ہے، علم کا مطلب کیا ہے یہاں؟ یقین۔ تو علم جس طرح حصول صورت الشیء فی العقل مطلق علم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یقین کے معنی میں۔ اور تعریف میں ہمیشہ ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو دو معنوں میں مشترک نہ ہو، کیونکہ تعریف کا مقصد ہوتا ہے اس علم کو دوسرے سے کیا کرنا؟ ممتاز کرنا۔ ممتاز تبھی ہو سکتا ہے جب ایسے لفظ کا استعمال کیا جائے جو دو معنوں میں مشترک نہ ہو۔ اس لیے ہم نے کس کا استعمال کیا؟ معقول کا استعمال کیا، معلوم کو چھوڑ دیا۔ ایک تو یہ وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ معقول کو ہم نے اس لیے بیان کیا ہے، یا اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ نظر جو ہوتا ہے، غور و فکر کرنا، یہ صرف کلیات میں ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے کلیات میں، جزئیات میں غور و فکر نہیں۔ ایک جزئی دوسری جزئی کو حاصل کرانے کا سبب نہیں بن سکتی۔ جزئی نہ کاسب ہوتی ہے نہ مکتسب ہوتی ہے، اس کو یاد رکھنا ہمیشہ۔ جزئی نہ کاسب، یعنی ایک جزئی سے آپ دوسری جزئی کو حاصل کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک زید سے بکر کو تھوڑی حاصل کر لیں گے، یہی تو جزئیات ہے۔ ہاں کلی سے حاصل کر لیں گے آپ، کیا ہے؟ کلی سے حاصل کر لیں گے۔ حیوان کلی ہے، ناطق کلی ہے، انسان کلی ہے، تو آپ کلی سے کلی کو حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ حیوان ناطق ہم کہیں، انسان کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور جزئی زید بکر خالد، اس کے ذریعے آپ کسی کو حاصل کرنا چاہیں تو ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جزئی نہ تو کاسب ہوتی ہے اور نہ ہی مکتسب ہوتی ہے۔ مکتسب کا مطلب یعنی نہ تو اس کو دوسرے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو جزئی جو ہوتی ہے نہ کاسب ہے نہ مکتسب۔ تو جو نظر و فکر کا جو معاملہ چلے گا وہ کس میں چلے گا؟ کلیات۔ اگر معلوم کا لفظ استعمال کرتے تو اس میں جزئیات بھی کیا ہو جاتے؟ شامل ہو جاتے۔ ہم نے معقول کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نظر و فکر جو غور و فکر ہوگا وہ کس میں ہوگا؟ صرف اور صرف کلیات میں ہوگا۔ یہ ایک بحث الگ ہے، چلو میں ذکر کر دیتا ہوں، حالانکہ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جزئی کاسب کیوں نہیں ہوتی؟ جزئی کاسب کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دیکھو، کسب کرنے کے لیے ترتیب ضروری ہوتی ہے۔ کسی دوسری چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ میں نے ابھی بتایا انسان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کس کو ترتیب دیا؟ حیوان اور ناطق۔ تو کاسب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کیا ہو؟ ترتیب ہو، اور جزئی ترتیب کو قبول ہی نہیں کرتی ہے۔ زید میں کیا ترتیب کرو گے؟ زید اور بکر کو کیسے مرتب کرو گے کہ کسی دوسری چیز کو حاصل کر لو گے؟ تو جزئی عمل ترتیب کو قبول نہیں کرتی، اور کاسب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کیا کیا جائے؟ عمل ترتیب۔ اس لیے جزئی جو ہے وہ کاسب نہیں ہو سکتی ہے، اور مکتسب بھی نہیں ہوتی، یعنی کسی جزئی کو کسی دوسرے کے ذریعے حاصل کرے یہ بھی نہیں ہوتا۔ حصول بھی جو ہوتا ہے وہ کلیات کا ہوتا ہے، حصول بھی جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ جزئیات کا نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کیسے؟ اگر ہم مان لیں کہ کوئی جزئی مکتسب ہے، یہ تمہارے سبق سے زائد چیز ہے، یاد رکھنا۔ مکتسب ہم مان لیں کہ کوئی جزئی مکتسب ہے، تو آپ اس کو حاصل کس سے کریں گے؟ مکتسب کا مطلب جس کو حاصل کیا جائے، یعنی مجہول، یعنی کہ مجہول نظری۔ اب ہم اس کو حاصل کریں گے تو اس کو حاصل کرنے والا کاسب ہوگا۔ وہ کاسب کیا ہوگا؟ یا تو جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر جزئی ہے تو یا تو اس کا عین ہوگا یا اس کا غیر ہوگا۔ اگر عین ہوگا تو دور لازم آئے گا، اگر عین ہوگا تو کیا ہوگا؟ دور لازم آئے گا۔ اور اگر اس کا غیر ہوگا تو کاسب اور مکتسب کے درمیان تباین ہو جائے گا۔ کاسب اور مکتسب کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ تباین۔ حالانکہ کاسب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تباین کی نہیں، کیونکہ موضوع اور محمول متحد ہوتے ہیں، تو جس کو ترتیب دیا جاتا ہے ان کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ اتحاد ہونا چاہیے۔ اور یہاں کیا ہو جا رہا ہے؟ تباین ہو جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جا رہا ہے۔ اور اگر اس کا کاسب کلی ہوگا تو کلی کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے۔ کلی کیا ہوتا ہے؟ عام۔ اور کوئی بھی عام چیز کسی جزئی کے لیے کاسب کبھی نہیں بن سکتی۔ کوئی بھی عام چیز کسی جزئی کے لیے کبھی بھی کاسب نہیں بن سکتی۔ عام چیز سے کسی عام چیز کا ہی کیا ہوتا ہے؟ حصول ہوتا ہے۔ تو ہمیں بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ جزئی نہ کاسب ہوتا ہے اور نہ ہی مکتسب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معقول کا لفظ اس لیے استعمال کیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا تھا کہ نظر و فکر، غور و فکر جو ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ کلیات میں ہوتا ہے، جزئیات میں نہیں ہوتا، کیونکہ جزئی نہ کاسب ہوتا ہے اور نہ ہی مکتسب۔ دوسری وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں رعایت سجا ہے، سجا کی رعایت ہے۔
سجا کہتے ہیں کہ پہلے والے لفظ کا جو آخری لفظ ہے اسی آخری لفظ کی مناسبت سے دوسرے والے لفظ میں بھی وہی لفظ لایا جائے. کیا ہے وہاں پر؟ ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول. معقول کا آخری لفظ کیا ہے؟ لام. تو مجہول کا بھی آخری لفظ کیا ہے؟ اگر معلوم لے آتے ہم تو اس کا آخری لفظ ہوتا میم اور اس کا آخری لفظ ہوتا کیا؟ لام. تو دونوں میں رعایت سجا ختم ہو جاتی. اس رعایت سجا کو بھی خیال میں رکھنا تھا، اس لیے ہم نے کس کو رکھا ہے؟ معقول کو رکھا ہے، تاکہ ان میں رعایت سجا بھی ملا. وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ، یہ نظر کی تعریف ہے. یعنی خود ہی لکھ دیا النظر. نظر کہتے ہیں نفس کا کسی امر معلوم کی طرف متوجہ ہونا کسی امر غیر معلوم کو حاصل کرنے کے لیے. وَفِي الْعُدُولِ عَنْ لَفْظِ الْمَعْلُومِ إِلَى الْمَعْقُولِ فَوَائِدٌ. اب خود ہی اس اعتراض کا جواب. اور لفظ معلوم سے لفظ معقول کی طرف عدول کرنے میں چند فائدے ہیں. پہلا، التحرز عن الاستعمال اللفظ المشترک فی التعریف، تعریف میں لفظ مشترک کے استعمال سے بچنا، ایک فائدہ. ومنها التنبیہ، اور اس پر تنبیہ کرنا بھی مقصود ہے کہ فکر صرف معقولات یعنی امور کلیہ میں جاری ہوتی ہے جو عقل میں حاصل ہوتے ہیں، نہ کہ امور جزئیہ میں. فإن الجزئی لا يكون كاسبا ولا مکتسب، کیونکہ جزئی نہ تو کاسب ہوتی ہے اور نہ ہی مکتسب ہوا کرتی ہے. ومنها رعایت السجا، اور اس میں کیا ہے؟ رعایت سجا. تو تین وجہ ہوئی معلوم کو چھوڑنے کی. پہلی، لفظ مشترک کو تعریف میں استعمال سے بچنا. دوسرا، یہ بتانے کے لیے فکر صرف اور صرف امور کلیہ میں جاری ہوتی ہے، جزئیات میں جاری نہیں ہوتی، کیونکہ جزئی نہ کاسب ہو سکتا ہے اور نہ ہی مکتسب. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں کیا ہے؟ رعایت سجا. قولہ فیہ الخطا ہے نا. وقد یقع فیہ الخطا، اوپر کہا کہ نظری کو حاصل کیا جائے گا کس کے ذریعے؟ نظر کے ذریعے. اور اس نظر میں کبھی کبھی کیا واقع ہوگی؟ خطا واقع ہوگی. جب ہم کسی نظری کو حاصل کریں گے تو غور و فکر کریں گے، تو اس غور و فکر میں کبھی کبھی کیا ہو جائے گی؟ خطا واقع ہو جائے گی. اور اس خطا سے بچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کس کی؟ ایک ایسے قانون کی جو ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے. تو بیان کس کا چل رہا ہے؟ میں نے یہاں سے شروع کیا ہے، اصل میں پیچھے بیان ہو چکا ہوگا کہ یہ بیان چل رہا ہے منطق کی ضرورت اور اس کی غرض و غایت کا. یہی تو بتا رہے ہیں. اس چیز کا بیان چل رہا ہے منطق کی ضرورت اور اس کی غرض و غایت کا. اور منطق کی ضرورت اور اس کی غرض و غایت کا بیان موقوف ہے علم کی تقسیم پر. کس پر موقوف ہے؟ کیسے؟ یہ بتایا ہوگا، میں پھر سے دوہرا دے رہا ہوں آسانی کے لیے. علم کی تقسیم پر اس لیے موقوف ہے کہ پہلے ہم علم کی تقسیم کریں گے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری. نظری کو حاصل کیا جائے گا کس کے ذریعے؟ بدیہی سے کس کے ذریعے؟ نظر و فکر کے ذریعے. اور نظر و فکر میں یعنی غور و فکر کرنے میں کبھی کبھی کیا ہوگی؟ خطا واقع ہوگی. اب اس خطا سے بچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایسے قانون کی جس کی رعایت ہمیں ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے. تو منطق کی ضرورت کہاں پڑ رہی ہے؟ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے کے لیے. کہاں؟ نظر و فکر میں. تو منطق کی ضرورت اور اس کی غرض و غایت یہ موقوف ہے کس پر؟ اس کی تقسیم پر. تو پہلے علم کی تقسیم کی جائے گی تصور و تصدیق کی طرف، بدیہی اور نظری کی طرف، تب جا کر ثابت ہوگا کہ ہم منطق کے محتاج کیوں. تو وہی بتا رہے ہیں کہ آپ اس نظر میں جو ہم غور و فکر کریں گے اس میں ہم کبھی کبھی کیا کر جائیں گے؟ غلطی کر جائیں گے. غلطی ہوتی ہے. ایک منطقی نے غور و فکر کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ عالم حادث ہے. اس نتیجے پر پہنچا عالم حادث ہے. دوسرے منطقی نے غور و فکر کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ عالم قدیم ہے. کہ نہیں ہے ایسا؟ وہ اس نے ترتیب دیا امور معلومہ کو کہ وہ نتیجے پر پہنچ رہا ہے کہ عالم حادث ہے، اور دوسرا نتیجے پر پہنچ رہا ہے کہ عالم. دونوں تو صحیح ہو نہیں سکتے، ورنہ اجتماع نقیضین لازم آئے گا. اس میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط. کبھی کبھی تو یہ تو چلو دو منطقی، ایک ہی آدمی دو وقتوں میں دو طرح سے غلطی کرتا ہے. ایک وقت غور و فکر کرتا ہے تو سمجھتا ہے عالم حادث ہے، پھر اور پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو پہنچتا ہے کہاں؟ عالم قدیم ہے. تو ایک ہی آدمی دو وقتوں میں خود اپنے ہی خلاف نتیجہ نکال رہا ہے، نہیں نکال رہا ہے. تو ان میں سے دونوں نتیجے تو صحیح ہو نہیں سکتے، کوئی ایک ہی صحیح ہوگا اور ایک. تو یہ خطا ہم سے کہاں ہو رہی ہے؟ اس خطا سے بچنے کے لیے ضرورت ہے ہمیں ایسے قانون کی جو ذہن کو خطا فی الفکر سے بچا لے. تو یہ خطا واقع ہوتی ہے، بس اسی خطا سے بچنے کے لیے ہمیں منطق کی ضرورت ہے. ملاؤ فیہ الخطا، یعنی کبھی کبھی اس نظر میں یعنی غور و فکر میں خطا واقع ہوتی ہے. بے دلیل،
اس کی دلیل یہ ہے کہ ان الفکر قد ينتهي الى نتیجہ کا حدوث العالم، کہ فکر کبھی کبھی اس بات کے نتیجے تک پہنچتی ہے کہ عالم کیا ہے، حادث ہے، وقد ينتهي الى نقیضها، اور کبھی اس کی نقیض کی طرف جاتی ہے جیسے عالم قدیم ہے۔ فاحد الفکرین خطا حینئذ لا محالہ، تو اب دونوں فکروں میں سے ایک فکر تو کیا ہے، لا محالہ غلط ہے۔ وَإِلَّا لَزِمَ اجتماع النقیضین، ورنہ کیا لازم آئے گا، اجتماع نقیضین۔ فلا بد من قاعدۃ کلیۃ، تو پھر ایسے قاعدے کلیہ کی ضرورت ہے، لو رعیت، کہ اگر اس کی رعایت کی جائے، لم یقع الخطا فی الفکر، تو فکر میں خطا واقع نہیں ہوگی۔ وَهُوَ الْمَنطق، اور وہی قانون کیا ہے، منطق ہے۔ تو ہم منطق کے محتاج کیوں ہیں؟ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے۔ آگے دیکھیں، وقد ثبت احتیاج الناس الى المنطق فی العصمت عن الخطا فی الفکر بثلاث مقدمات۔ تو اب منطق کی ضرورت یعنی ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے میں یہ تو ثابت ہو گیا کہ لوگ کس کے محتاج ہیں، منطق کے، لیکن یہ ثبوت 3 مقدموں پر موقوف ہے۔ یہ ثبوت کتنے مقدموں پر موقوف ہے؟ یہ ثابت کیا نا کہ انسان ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے کے لیے کس کے محتاج ہے، منطق کے، یعنی منطق ایسا قانون ہے جو ہمیں خطا فی الفکر سے، لیکن اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کتنے مقدمات کی ضرورت ہے، 3 مقدمات کی۔ اسی مقدمات کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں کا منطق کی طرف محتاج ہونا یہ ثابت ہوا کس چیز میں، ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے میں، بثلاث مقدمات، کتنی چیزوں پر موقوف ہے، 3 چیزوں پر۔ الاول کہ علم یا تو تصور ہوگا یا تصدیق، والثانی کہ ان میں سے ہر ایک یا تو بلا نظر و فکر کے حاصل ہوگا یا نظر و فکر کے حاصل ہوگا، والثالث ان النظر قد یقع فیہ الخطا، کہ پھر نظر میں کبھی کبھی کیا واقع ہوگی، خطا واقع ہوگی۔ فہذہ المقدمات الثلاث تفید احتیاج الناس فی التحرز عن الخطا فی الفکر، تو یہ تینوں مقدمات لوگوں کو خطا فی الفکر سے بچنے میں فائدہ دیں گے، الی قانون، اس کا ایک قانون کا، وذالک هو المنطق، اور وہ قانون کیا ہوگا، منطق ہوگا۔ وعلم من هذا تعریف المنطق، اور اسی سے منطق کی تعریف بھی معلوم ہو گئی۔ منطق اس اعلی قانونیہ کا نام ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ تو 3 مقدمات، علم کی 2 قسمیں، کیا، تصور اور تصدیق، پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں، کیا، بدیہی اور نظری۔ نظری کو غور و فکر کر کے حاصل کیا جائے گا، کس سے، بدیہی سے۔ اب اس نظر و فکر میں کبھی کبھی کیا ہوگی، انسان سے خطا ہوگی، اور وہ محتاج ہوگا اس خطا سے بچنے کے لیے کسی ایسے قانون کا جو اس کو اس خطا سے بچنے کے لیے کیا کرے، مدد کرے، یعنی ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ تو یہ لفظ بھی اسی میں آ گیا کہ وہ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے، اور وہ قانون کیا ہے، منطق ہے۔ تو منطق ہی کے اس ساری تفصیل سے منطق کی تعریف بھی معلوم ہو گئی، وہ اعلی قانونیہ جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ تو اسی سے منطق کی تعریف بھی معلوم ہو گئی کہ منطق اس اعلی قانونیہ کا نام ہے، یا منطق ایسا قانون ہے، یعصم مراعات الذہن عن خطا فی الفکر، جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ فہا ہونا علم امران من الامور الثلاثۃ التي وضعت المقدمۃ لبیانها، تو کہتے ہیں یہاں تک ان 3 چیزوں میں سے 2 چیزوں کا بیان معلوم ہو گیا جن کے لیے مقدمہ لایا گیا تھا۔ مقدمے میں کئی چیزیں ہیں، بیان کیا ہوگا حضرت نے، 3 چیزوں کا بیان ہوگا مقدمے میں، علم کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت۔ تو تعریف بھی معلوم ہو گئی اور غرض و غایت بھی معلوم ہو گئی، اب ایک چیز رہ گئی، کیا، علم کا موضوع کیا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں تک ہاں ہونا، تو یہاں تک 2 معاملے، ان 3 امور میں سے 2 معاملے معلوم ہو گئے جن کے لیے مقدمے کو لایا گیا تھا۔ بقی الکلام فی الامر الثالث، اب کلام تیسرے معاملے میں باقی رہ گیا، وہو تحقیق ان موضوع علم المنطق ماذا، یہ اس بات کی تحقیق کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے۔ فاشار الیہ بقولہ موضوعہ، تو اسی کی طرف مصنف نے اپنے قول موضوع سے اشارہ کیا ہے جو اوپر ہے۔ بس یہیں تک رہے گا، اب موضوع کی بحث بعد ہے۔